الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین وعلى صحابہ المہتدین وعلى اولیاء الکاملین الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر الانام مسلمان بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار مجھے پھر توفیق عطا فرمائی اور یہ موقع عطا فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یہ وہ پیغام ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا اور مختلف انبیاء کرام اسی رب کے پیغام کو، حقیقت کو، اصل کو دنیا کے سامنے رکھتے رہے، اور آخر میں جس کو بے انتہا خوبصورت انداز سے اللہ کے محبوب نے اس خوبصورت پیغام کو دنیا کے سامنے رکھا۔ اسلام کے روپ میں ایک انتہائی خوبصورت نظام، ایک انتہائی خوبصورت دین، ایک انتہائی خوبصورت ضابطہ حیات، ایک انتہائی خوبصورت زندگی گزارنے کا انداز، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا نسخہ، دنیا میں بھی، عالم برزخ کے دور میں بھی، اور قیامت کے دن کی بھی کامیابی کا نسخہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا، جس کی نظیر پیش کرنا ناممکن ہے کسی دنیوی اور لیڈر کے لیے۔ جو انداز، جو آئین، جو قانون اللہ کے رسول نے اس دنیا کے آگے رکھا، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ ہندو تھے، چاہے وہ سکھ تھے، چاہے وہ یہودی تھے، یا چاہے جس بھی سوچ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اللہ کے حبیب نے جو خوبصورت آئین ان کے سامنے رکھا، آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور قیامت تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آ سکتا جو کہ محمد کریم کے پیش کیے ہوئے آئین کا متبادل لا سکے۔ حضور نے ہمارے سامنے جو پیغام اور دین ہمیں عطا فرمایا، پھر آپ کے اس دنیا سے ظاہری طور پر اوجھل ہو جانے کے بعد، ان دنیوی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد، میں دنیوی آنکھوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ جن خوش نصیبوں کو رب نے بصیرت کی نگاہ دی، ان کے سامنے آج بھی محمد کریم کی ذات جلوہ گر ہے۔ جن لوگوں کے دل عشق رسول سے بھرے ہوئے ہیں، جن لوگ حقیقی معنوں میں غلام مصطفیٰ ہیں، اور جن کو بصیرت کی نگاہ مل گئی،
जिन्होंने कुरान से हिकमत पाली, आज भी तेरे और मेरे नबी की जात उनके सामने जलवागर है, उनके रग रग में बसी हुई है। दुनिया जिंदगी के किसी लम्हे में भी सरकार की जात ओझल नहीं है। काश कि हम बसीरत की निगाह हासिल कर पाएं। हजूर के ज़ाहिरी ओझल हो जाने के बाद इसी अजीमुल मर्तबत दीन का जो सरकार ने हमें दिया, फैलाने का और इशाअत करने का और उसकी सही लोगों के सामने रूह पेश करने का फरीजा अंजाम दिया अल्लाह के महबूबों ने, जो औलिया कराम के रूप में 1500 साल से इस दुनिया में हैं, आज भी जारी हैं और क़यामत तक इसी आइन, इसी दीन जो अल्लाह के हबीब ने हमें अता किया, उसकी इशाअत और प्रचार के लिए ये फरीजा अदा करते चले जाएंगे। और उन्हीं औलिया कराम की जमात में से अजीमुल मर्तबत शख्सियत हजूर हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनके आस्ताना आलिया पर हम बैठे हैं और जिनके फैज से मैं बोल रहा हूं, जिनके फैज से आप सुन रहे हैं, जिसके फैज से हमें दीन की असल रूह मिली, जिसके कब्जे कुदरत में हम मुरीदों की जिंदगियां हैं, जिसके कब्जे कुदरत में हमारा रिज्क है, हमारी औलादें हैं, हजूर हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपने फिर इस इलाके में बैठकर जहां आप बैठे हो एक ऐसी शमा रोशन की, मोहब्बत की शमा, भाईचारे की शमा, अखुवत और प्यार की शमा, उस दीन की शमा जो उस दीन का आगाज मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उस दीन का प्रचार जिसका कि अल्लाह के हबीब ने मदीने की गलियों में जिसका प्रचार किया, बदर की लड़ाई में, ओहद में, खंदक में, तबूक में, जहां जहां सरकार जलवागर हुए, जहां जहां आपने उस दीन का प्रचार किया, अल्लाह के करम से, उसकी मेहरबानी से, उसके एक महबूब ने हमें वो दीन यहां सिखाया। सहाबा ने अगर चलता फिरता कुरान मदीने और मक्के की गलियों में देखा, तो तूने और मैंने चलता फिरता कुरान कादिर बग शरीफ की गलियों में देखा। चलता फिरता कुरान से मुराद जिसका चलना भी कुरान हो, जिसका बैठना भी कुरान हो, जिसका बोलना भी कुरान हो, जिसका सुनना भी कुरान हो, जिसका देखना भी कुरान हो, जिसका खाना पीना और सोना भी कुरान हो, यानी जिसका चलना फिरना उठना बैठना सारा का सारा मामूल कुरान के ताबे हो, कुरान के मुताबिक हो, अल्लाह के रसूल के बताए हुए दीन के ऐन मुताबिक हो, वो चलता फिरता कुरान नहीं तो और उसको क्या कहेंगे। वो लोगों के लिए हिदायत है, वो लोगों के लिए रहनुमाई है, वो लोगों के लिए एक वसीला है रब की बारगाह में पहुंचने के लिए। उसका दामन मजबूती से थामो, ये रब ने हमें अता कर दिया है, अपने करम से अता कर दिया है। आपका और मेरा इसमें कतन कोई कमाल नहीं। मुझसे पहले गुलाम अहमद सईदी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये नुक्ता पेश कर दिया, जिक्रुल्लाह का, जाकिरीन का, कि वो क्या लोग हैं और उनकी निस्बत हमें क्यों लेनी चाहिए और पकड़नी चाहिए। उसी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस के कुछ अल्फाज पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह वहदहु ला शरीक ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को जो कि उसके महबूब की गुलामी में आ चुके हैं, जिनके गले में अल्लाह के रसूल की गुलामी का पटा है, यानी अहले ईमान, ईमान वालों को खालिक के कायनात ने 3 हुक्म सादिर फरमाए
اور اس کے بعد انعام کا ذکر فرمایا کہ جو میرے نبی کا غلام اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے چل پڑے گا، آخر میں وہ فلاح پائے گا۔ یاد رکھیے، میں بات کو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا۔ کامیابی، کامرانی ہر بندے کی خواہش ہوئے، امیر کی بھی، غریب کی بھی، بڑے کے بھی، چھوٹے کی بھی، ہر سوچ رکھنے والے کی بھی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کی، ہر سوچ سے تعلق رکھنے والے کی، ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے کی یہی خواہش کہ میں کامیاب ہوں۔ بچوں کے بارے میں والدین کی یہی خواہش، ہمارے بچے کامیاب ہوں۔ اب بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایماندار، بحیثیت اللہ کے رسول کا غلام، بحیثیت حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا فدائی اور آپ کا جاندثار اور آپ کا مرید، ہم تمام لوگوں کے لیے کامیابی کا وہ معیار ہونا چاہیے جو قرآن نے مقرر کیا، ناکامی کا وہ معیار ہونا چاہیے جو قرآن نے مقرر کیا، کامیابی اور ناکامی کا وہ معیار ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا، کامیابی اور کامرانی کا وہ معیار ہونا چاہیے اے مریدوں جو پیر نے مقرر کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم تو اس کے بنے نہ بنے، وہ ہمیں اپنا بنا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کو اپنا بنائیں یا نہ بنائیں، اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں یا نہ گزاریں، اللہ کی حدود کو کوئی اہمیت دیں نہ دیں، لیکن وہ ہمیں پھر بھی اپنے محبوب کی نسبت سے اپنا ہی کہہ رہا ہے۔ کس نسبت سے اپنا کہہ رہا ہے؟ کہ جیسے بھی ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بد کردار ہیں، نافرمان ہیں، جیسے بھی ہیں پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے میرے محبوب سے نسبت تو ملا کے بیٹھے۔ اور یہ جو نسبت ہمیں نصیب ہوئی ہے اللہ کے محبوب سے، یہ دنیا جہان کی دولتوں سے افضل ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے جس کو کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ ایمان ایسی دولت ہے جو کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر شہنشاہی کو، ہر بادشاہی کو، ہر دولت کو، ہر حکومت کو، ہر اقتدار کو فنا ہے، لیکن ایمان وہ دولت ہے جس کو نصیب ہو گئی وہ بھی کبھی فنا نہیں ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ یہ تین چیزیں کر لو، اس کے انعام میں لعلکم تفلحون، اس دنیا سے بھی نکل جاؤ گے دولت لے کر، قبر میں بھی امیر ہوگے، اور حشر کے دن بھی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور پل صراط بھی کہیں نہیں ہوگی۔ نکل جاؤ یہ تین چیزیں لے کر،
اس دنیا سے عمل کر کے ان 3 چیزوں پر فلاح پا جاؤ گے، تفلحون حاصل کر لو گے۔ قرآن اللہ کا کلام کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جس کے آگے کوئی ناکامی نہ ہو، کہ جس کو فلاح مل جائے پھر ناکامی کا کوئی ڈر نہیں، ناکامی کا کوئی خوف نہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے یہ یار، میرے یہ ساتھی، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ فلاح پا گئے۔ فلاح کے بعد کوئی غم نہیں، فلاح کے بعد کوئی خوف نہیں، کیونکہ فلاح وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا حبیب آپ کو اور مجھے فلاح دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اللہ کے رسول کے بعد جہاں جہاں کسی ولی نے ڈیرے لگائے، لوگوں کی فلاح کے لیے ڈیرے لگائے، فلاح لوگوں کو وہ کامیابی دینے کے لیے کہ آؤ، اوے آؤ، دنیا دار کچھ نہیں دیں گے، آؤ، یہ وڈیرے کچھ نہیں دے سکتے، تمہیں کچھ دے سکتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں، یہ وہ فلاح دے سکتے ہیں، یہ اللہ کے ولی وہ فلاح دے سکتے ہیں جس فلاح کے بعد ناکامی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ آؤ مسلمانوں اس فلاح کی طرف جس کی طرف ہمیں قرآن بلاتا ہے، اس کامیابی کی طرف جس کی طرف ہمیں اللہ کا رسول بلاتا ہے، اس کامیابی کی طرف جس کی طرف ہمیں اللہ کے ولی بلاتے ہیں۔ آؤ اس کامیابی کی طرف، قیامت اور آخرت تو دور کی بات ہے، اس فلاح کی طرف آؤ، دنیا کی بادشاہیاں بھی تیرے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ آج جو قومیں ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، آج جو قومیں ہمیں انگلیوں پر کھلا رہی ہیں، آج جو ہم جگہ جگہ پر مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، فساد کا شکار ہیں، بدسکونی کا شکار ہے، ہم فلاح سے دور چلے گئے ہیں۔ آؤ اس فلاح کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے غلاموں، اے میرے نبی کے غلاموں، اے ایمان والوں۔ کوئی ملک کا وزیر اعظم کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ جی میرا دوست ہے، اس بندے کا سینہ 10 فٹ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر خالق کائنات کہے یہ میرا ہے، اس کا سینہ چوڑا نہیں ہوتا، اس کا سر جھک جاتا، عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق دنیا دار میں اور اللہ کے بندے میں۔ اللہ کے بندے میں کبھی تکبر نہیں ہوگا، انا نہیں ہوگا، اپنی نمود و نمائش نہیں ہوگی۔ وہ جہاں بھی بات کرے گا رب کی کرے گا، لوگوں کو بلائے گا تو اللہ کی طرف، وہ اپنا بھلا نہیں دیکھے گا، لوگوں کا بھلا دیکھے گا۔ تو یہاں بھی رب نے ہمیں بلایا پیار سے، ہمارے سینے بھی چوڑے نہیں ہونے چاہیے بلکہ شکر سے جھکنے چاہیے کہ اے اللہ تو کتنے پیار سے ہمیں بلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے میرے نبی کے غلاموں، مطلب وہ اپنا سمجھ رہا ہے نا، اپنا سمجھ کے ہمیں کتنے پیار سے بلا رہا ہے۔ اور فرمایا میں فلاح دینا چاہتا ہوں تمہیں، 3 باتیں کر لو۔ بڑی مشہور و معروف یہ آیت ہے، جگہ جگہ پر ہم سنتے ہیں۔ پہلے تو فرمایا رب نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والے لوگوں، میرا تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو۔
اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، رب کی نگاہوں کے سامنے جو کر رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، رب سے چھپا ہوا نہیں۔ تقوی اختیار کرو، میرا خوف اختیار کرو، اس بات کا خیال رکھو کہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی میں رب کے سامنے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، ہم بڑا قرآن پڑھتے ہیں گھروں میں، دوبارہ منزلیں کرتے ہیں۔ پڑھو، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اس کو پڑھنے سے بھی ثواب ہے، بے سمجھے بھی پڑھنا ثواب ہے، اور ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اور ہر لفظ پر 10 گناہ معاف ہیں، اور ہر لفظ پر 10 درجے بلند ہیں۔ چاہے کوئی سمجھ لفظ آئے یا نہ آئے، پھر بھی پڑھنے کا وہ مقام ہے۔ اور جو سمجھ کر پڑھ لے اس کا کیا مقام ہے، اور جو سمجھ کر عمل کر کے خود قرآن بن جائے اس کا کیا مقام۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں ہم، قرآن کا ہر لفظ اور ہر حکم ہم مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ قرآن کے کسی حکم کو نہ ماننے والا کافر ہے، چاہے بظاہر مومن کی شکل بنا کر پھرتا ہو۔ کسی حدیث کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، لیکن قرآن کے کسی بھی لفظ کا انکار کرنے والا، قرآن کے کسی بھی حصے کا انکار کرنے والا، قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنے والا کہ میں یہ نہیں مانتا اور میں نے اس پر عمل نہیں کرنا، وہ شخص کافر ہے۔ اور جو مانے تو صحیح کہ یہ رب کا کلام ہے لیکن عمل نہ کرے، وہ بھی کوئی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اب قرآن ہمیں مختلف جگہ پر مختلف احکامات دیتا ہے۔ اگر میرے دوستو قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے اور زکوٰۃ اور حج کا حکم ہے، تو بالکل اسی طرح سے قرآن میں سچائی کا حکم بھی ہے۔ یہ قرآن کی نص کی میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں تانے دینے کی ممانعت ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ بے نمازی کے لیے تباہی ہے، لیکن قرآن میں آیا ہے کہ تانا زن کے لیے تباہی ہے۔ قرآن ہی ہمیں چغل خوری سے روکتا ہے، قرآن ہی ہمیں غیبت سے روکتا ہے۔ یہ کوئی مولویوں کے واقعے نہیں ہے کہ جھوٹ مت بولو یا چغلی مت کرو یا حسد مت کرو۔ قرآن ہی ہمیں ماں باپ کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہے، جب تک کہ ان کا کوئی حکم قرآن کے خلاف نہ ہو۔ یہ قرآن کے حکم ہے، ان سے کسی سے انکار کر لینا کفر ہے، اور ان پر عمل نہ کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ ان سے بچو میرے بھائیوں۔ پورا کا پورا قرآن ہمارے عمل کے لیے آیا ہے، نہ کہ چند لفظ کہ قرآن میں جو پسند آئے ان پر عمل کرو، قرآن کا جو لفظ پسند نہیں آیا ان کو چھوڑ دو۔ نماز تو پڑھو، زکوٰۃ نہیں دینی، نماز تو پڑھنی ہے، حج کو فرض نہیں جاننا، روزہ تو رکھنا ہے، غیبت سے نہیں رکنا، چغلی سے نہیں رکنا، تو کیا نماز اور کیا روزہ؟ تو تقوی اختیار کرو، جو پہلا حکم ہے فلاح کے لیے، رب کا خوف اختیار کرو۔ جو اس نے ہمیں عطا کر دیا ہے اپنا کلام، اس پر عمل کرو دل و جان سے۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی کے کوئی بھی معنی کرتے چلے جاؤ، تقوی یہ ہے کہ تیری چال ڈھال چلنا پھرنا قرآن کے تابع آ جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں نماز بھی آ گئی۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ نے ضرور سمجھنا ہے، آگے چل کے میں بیان کرنا ہے، اس لیے تھوڑی سی غور کیجئے گا۔
تقوی جب خوف آ گیا اور قرآن پر عمل آ گیا، تقوی میں نماز بھی آ گئی کہ تقوی رکھنے والا نمازی بھی ہوگا، تقوی میں روزہ بھی آ گیا کہ تقوی رکھنے والا روزے دار ہوگا، تقوی میں زکوٰۃ اور حج بھی آ گئی کہ تقوی رکھنے والا زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا، حج بھی کرتا ہوگا، تقوی میں سچائی بھی آ گئی، تقوی میں امانت داری بھی آ گئی، تقوی میں اخوت اور بھائی چارہ بھی آ گیا، تقوی میں دو لفظوں میں تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد آ گئے۔ اب جب یہ سب کچھ آ گیا ایک بندے کے اندر، اب غور کرنا، تو رب نے یہاں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ اور حج ادا کر لو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ رب نے نہیں فرمایا، رب نے تفلحون لفظ سے پہلے دو شرطیں اور بھی رکھ دی ہیں، دو شرطیں اور بھی رکھ لی ہیں۔ اس سے سمجھ لیا جائے کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے محراب بنانے والوں، کعبے کے طواف کر کر کے اپنے پاؤں گھسانے والے حاجیوں، پورے پورے رمضان کے مہینے رکھنے والے روزے داروں، سخاوت کرنے والے سخیوں، تقوی تو آ گیا ہے لیکن فلاح پانے کے لیے آگے بھی کچھ لینا پڑے گا۔ آگے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نماز بھی لے لی، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اب میرا قرب پانے کے لیے، میرے رب تک پہنچنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، میرا مقرب بننے کے لیے، میرا محبوب بننے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ مانا کہ نماز بھی وسیلہ، زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ بھی وسیلہ رب کے قرب کا، لیکن کون سی نماز وسیلہ، کون سا روزہ وسیلہ ہے، کون سی زکوٰۃ اور حج وسیلہ ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ نماز جو وسیلہ ہے کیا ہم ادا کر پا سکیں گے کسی استاد کے بغیر؟ کیا وہ نماز ہم پڑھ سکیں گے کہ اللہ اکبر تو کرے تو سامنے رب کی ذات آ جائے؟ ایسی نماز کے آگے سوالیہ نشان ہے کہ جو تو پڑھ رہا ہے، منہ تو کعبے کی طرف ہے، دل بازار میں ہے، منہ تو کعبے کی طرف ہے، دماغ میں ہزاروں سوالات جنم لے